السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ امید کروں گا آپ صحت کی بہترین حالت کے اندر ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں ایک بہت ہی عمدہ، بہت ہی پاورفل اور بہت ہی مجرب عمل۔ یہ ان لوگوں کے لیے وظیفہ ہے جو لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ وہ کہیں سفر پر جاتے ہی ان کی آنکھوں سے پانی ٹپکنے لگتا ہے جس بیماری کو اشوب چشم کی بیماری سے ہم کہتے ہیں۔ ان کی آنکھوں کا زرد ہو جانا، آنکھوں میں جلن ہونا، آنکھوں میں جلن کے باوجود پھر بھی آپ کی آنکھوں سے پانی ٹپک رہا ہو، اس طرح کی بیماری ہو جاتی ہے آنکھوں کے اندر۔ اگر آپ کو اشوب چشم کی بیماری ہو گئی ہے یا آپ اشوب چشم کی بیماری کے اندر مبتلا ہیں اور اس کے باوجود آپ بہت زیادہ علاج بھی کروا چکے ہیں، پھر بھی آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہو رہا، تو پھر آپ نے اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی اشوب چشم کی جو بیماری ہے وہ بالکل دور ہو جائے گی۔ آپ کو اگر اشوب چشم کی بیماری لگ چکی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، یا ابھی اشوب چشم کی بیماری کے کچھ اثرات آپ کے اندر پائے جا رہے ہیں، وہ اثرات وہاں پر ہی ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ پر اشوب چشم کے اثرات ہیں تو وہ بالکل ختم ہو جائیں گے، اور جو نئے پیدا ہونے والے ہیں ان کا بھی خاتمہ ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کے کلام الہی کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ اس جو اشوب چشم کی بیماری ہے اس سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے ایسا کرنا ہے، بیری کے 3 پتے لے لینے ہیں اور ہر پتے پر آپ نے کلام الہی لکھنا ہے۔ وہ کس طرح لکھنا ہے اور کلام الہی کیا ہے؟ آپ نے بیری کے اس طرح کے 3 پتے لے لینے ہیں جس پر کچھ الفاظ لکھیں اور وہ آسانی سے لکھے جا سکیں۔ آپ نے زعفران سے بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کسی بھی پینسل وغیرہ سے بھی اس پتے پر لکھ سکتے ہیں۔ آپ نے بیری کے 3 پتے لے لینے ہیں، اور پہلے پتے پر آپ نے یہ لکھنا ہے، بسم اللہ یا شافی۔ یہ جو میں نے ابھی لفظ پڑھے ہیں، یعنی کہ بسم اللہ یا شافی پہلے پتے پر لکھ لینا ہے اور اس کو ایک سائڈ پر رکھ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوسرے پتے کو اٹھانا ہے، اس پر آپ نے لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن یا شافی۔ آپ نے اس پتے پر جب یہ لکھ لیں گے، یہ عبارت جو میں نے ابھی پڑھی ہے اس کو لکھ لیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے تیسرا پتا اٹھانا ہے اور اس تیسرے پتے پر آپ نے لکھ لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شافی۔ آپ نے ان 3 پتوں پر یہ عبارت لکھنی ہے، پہلے پتے پر بسم اللہ یا شافی، دوسرے پتے پر بسم اللہ الرحمن یا شافی، اور تیسرے پتے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شافی۔ ان تینوں پتوں کو آپ نے محفوظ کر لینا ہے، اور اس طرح کے پتے ہوں جن پر کوئی دھول وغیرہ نہ ہو، پہلے سے آپ نے ان کو صاف کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کلام الہی ان پر لکھنا ہے، تحریر کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جب رات کو سو رہے ہوں گے اس وقت آپ نے حضور علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات پر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں پر وہ پتے رکھنے ہیں، ترتیب سے پتے رکھنے ہیں، یعنی کہ پہلا پتا آپ نے جو رکھنا ہے وہ پتا بسم اللہ یا شافی والا ہونا چاہیے۔ آپ نے اس کو اپنے دونوں آنکھوں پر رکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا پتا وہ پتا ہونا چاہیے جس پر لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن یا شافی، اور دوسرا پتا وہ ہوگا، اور تیسرا پتا آپ نے وہ لکھنا ہے، وہ اٹھانا ہے جو ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شافی۔ ان 3 پتوں کو ترتیب سے رکھنا ہے، یعنی کہ پہلے پتے کو، پھر دوسرے پتے کو، پھر تیسرے پتے کو آپ نے اپنی آنکھوں پر رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں پر اپنے پتوں کو باندھ لینا ہے، یعنی اس طرح باندھنا ہے کہ مضبوطی کے ساتھ باندھنا ہے، یعنی وہ پتے گر نہ پائیں جب آپ رات کو سو رہے ہوں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ اس عمل کو 3 دن تک جاری رکھتے ہیں، 3 دن تک اس عمل کو کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کلام الہی کی برکت سے
اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے سے عشوب چشم کی جو بیماری آپ کو بیماری لگی ہوئی ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرمائے گا، یا ویسے آپ کی آنکھیں سرخ ہیں وہ درد کر رہی ہیں اس سے بھی آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ آج ان لوگوں کے لیے بھی کچھ میں الفاظ بتا دیتا ہوں جن کی نظر بہت کم ہے اور انہوں نے اینک یعنی کہ چشمہ بھی لگوا لیا ہے، جس طرح میرا چشمہ لگا ہوا ہے انہوں نے بھی اس طرح کا چشمہ لگوا لیا ہے، پھر بھی ان کی جو نظر ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، پھر بھی یعنی کہ ایک جگہ پر ٹھہر نہیں رہی۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی میں ایک الفاظ بتا دیتا ہوں، عشوب چشم کی بیماری کے بعد اگر ان کو یہ معاملہ ہو رہا ہے تو انہوں نے ہر نماز کی پابندی کرنی ہے، یعنی کہ 5 نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور آیت الکرسی کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، جب یہاں پر آیت الکرسی کو ہم ختم کرتے ہیں، جب یہ لفظ پڑھتے ہیں نا ہم وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، آپ نے اس لفظ کو یہ جو میں آپ نے آپ کے سامنے رکھا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس لفظ کو آپ 7 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی کی ابتدا سے شروع کرنا ہے۔ جب اس لفظ پر آئیں تو اس لفظ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ پڑھ کر پھر آپ نے آیت الکرسی ختم کر کے اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طرح جوڑنا ہے، اس پر پھونک مارنی ہے، اور اپنی جو آنکھیں ہیں اس طرح آپ نے اپنی آنکھوں پر پھیر لینی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ کی نظر کم ہوتی جا رہی ہے دن بدن، وہ ایک جگہ پر ٹھہر جائے گی اور اس سے کم نہیں ہوگی۔ یہ اکثر معاملہ بچوں کے ساتھ پیش آتا ہے، ابھی ان کی کوئی عمر نہیں ہوتی اور ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں۔ اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، ہماری صحت اگر ٹھیک ہوگی تو ہماری نظر کبھی بھی کم نہیں ہوگی۔ میری بھی پہلے بچپن کے اندر یہ معاملات بنا تھا، اور ابھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی میری نظر ایک جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے، نہ اس سے کم ہو رہی ہے نہ اس سے بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا تو انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ میری نظر بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ مجھے آپ کا ری ایکٹ پتہ چل جائے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔